صلی علی 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 صلی علی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. حضرات سامعین کرام، مناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، یہ مہینہ جو برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں، عبادتوں کے مہینے میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں. استغفار کا مہینہ ہے. جتنا زیادہ سے زیادہ ہم استغفار کر سکتے ہیں اس مہینے میں ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اور سب سے عظیم بات یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی آیہ مبارکہ جس کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ہم نے قرآن کو اسی مہینے میں نازل کیا ہے، رمضان میں نازل کیا ہے. اسی مہینے میں اس قرآن کا نزول ہے. اس مہینے میں اس قرآن کا نزول ہو رہا ہے کہ جس کے لیے ارشاد ہے کہ اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. وہ قرآن قلب پیغمبر پر نازل ہو رہا ہے، اور اس قلب پیغمبر پر نازل ہو رہا ہے وہ رسول کہ جو اس دین کو لے کر آئے تھے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرانے کے لیے آئے تھے. لہٰذا ہمیں قرآن کو بھی ماننا ہے، اہل بیت کو بھی ماننا ہے. اسی مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا جتنا ثواب رکھا گیا ہے اتنا کسی مہینے میں نہیں رکھا گیا ہے. ایسے آپ تلاوت کریں گے عبادت ہے، مگر رمضان کے مہینے میں اگر ہم ایک آیت کی بھی تلاوت کر رہے ہیں تو گویا پورے ختم قرآن کا ثواب پا رہے ہیں. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو اللہ نے اتنی سہولیتیں ہمارے لیے مہیا کر رکھی کیونکہ وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں پر. اس نے اتنا رحم کیا ہے ہمارے اوپر کہ تم کہا کہ تم اگر تلاوت قرآن نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم تلاوت قرآن سننے کا شرف حاصل کرو. اگر تم سنو گے تو ہم پورے ختم قرآن کا تمہیں ثواب دے دیں گے. اگر سن بھی نہیں سکتے ہو تو کم سے کم ایک مرتبہ روز میرا قرآن، میری کتاب کھول کر دیکھ لو. دیکھنے کا بھی ثواب اتنا رکھا ہے کہ تمہیں پورے ختم قرآن کا ثواب حاصل ہو جائے گا. اسی مہینے میں قرآن کا نزول ہو رہا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم اور آپ اللہ کے مہمان ہو رہے ہیں. اللہ کے مہمان. سوچئے، سب سے عظیم بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی بڑی ہستی کے مہمان ہو جاتے ہیں یا کسی بادشاہ کے مہمان ہوتے ہیں تو فخر کرتے ہیں. اگر دنیاوی کوئی مہمان بلا لیتا ہے، ہمیں مہمان بناتا ہے اپنا بادشاہ، یا کوئی بڑی سرکار میں ہماری دعوت ہو جاتی ہے تو ہم ہر طرف ڈھنڈورا پیٹتے پھرتے ہیں کہ ہم اس کے یہاں مہمان ہوئے، ہم اس کے یہاں مہمان ہوئے. لیجئے سوچئے، جو پوری کائنات کا خالق ہے، جو پوری کائنات کا مالک ہے، ہمیں وہ مہمان بلا رہا ہے. تو ہمیں اس طریقے سے اپنے اعمال، اپنے کردار کو سنوارنا چاہیے کہ ہمارا میزبان ہم سے راضی ہو جائے. یہی مہینہ ہے جس میں ہم اپنے کردار کو بھی سنوار سکتے ہیں، اپنے اعمال صالحہ کو بھی سنوار سکتے ہیں. اور پھر روزہ دار کی کیا اہمیت ہے. سب سے بڑی اہمیت میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ میزبانی کرتا ہے، سب سے بڑی بات. اور ہزاروں نعمتیں جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے وہ اس مہینے میں میسر ہو جاتی ہے. پھر مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خوبصورت جملوں میں ایک بات کو فرمایا کہ روزہ دار کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں اس کی زندگی کامیاب اور کامران گزرے اور وہ آخرت میں بھی کامیاب گزرے گا تو وہ 30 دن کے روزے رکھے. اور 30 دن کے روزے رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ خالی کھانا چھوڑ دیا، پانی چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ ہر انسان جسم کے ہر اعضاء کا روزہ ہونا چاہیے. ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہمارے کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہماری زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم نے نیت کر لی کہ ہم روزہ رکھتے ہیں آج قربتاً اللہ، واجب قربتاً اللہ. ہم نے نیت کر لی اور اس کے بعد روڈ پر کھڑے ہوئے کسی غیبت کر رہے ہیں، کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو اس مہینے میں سدھار لیں، کیونکہ توبہ کرنے والا مہینہ ہے، استغفار کرنے والا مہینہ ہے. روایتوں میں ہے کہ اس مہینے میں شیطان قید کر لیا جاتا ہے.
تو اگر ہم سے شیطانی حرکتیں سرزد ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے شکم میں کوئی حرام غذا ہے۔ یہی مولا فرما رہے ہیں کہ اگر 30 دن کا روزہ رکھ رہا ہے انسان اللہ کی قربت کے لیے اور اس کی محبت میں رکھ رہا ہے تو اس کے گناہ بھی دھل جائیں گے، اس کے جو حرام غذا اگر بھولے سے کبھی استعمال کر لی ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گی، اس سے حرام غذائیں چھوٹ جائیں گی، اپنے کردار کو سنوار سکتا ہے، اپنی شخصیت کو سنوار سکتا ہے۔ اور پھر اس مہینے میں محبت کا بھی حکم دیا گیا ہے، محبت بھائی چارے کا حکم دیا گیا ہے، آپس میں اتحاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور سب سے بڑی عظیم فضیلت یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ بجا لائے، عبادتیں انجام دیں، روزے رکھے، نماز پڑھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے مولا غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو وصیت کی ہے، آخری وصیت جو نہج البلاغہ میں موجود ہے، اس میں یہی تو فرما رہے ہیں کہ اوصیکما بتقوی اللہ، میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ پھر وصیت بہت طویل وصیت ہے جس میں مولا نے بہت سی باتیں بیان کی ہیں، اس میں یہ بھی فرمایا ہے کہ دیکھو نماز کو فراموش نہ کر دینا، ایسا نہ ہو کہ تم نماز سے غافل ہو جاؤ۔ پھر فرمایا کہ دیکھو قرآن کی تلاوت کرتے رہنا، اس لیے کہ دنیا تمہیں چھوڑ سکتی ہے مگر قرآن نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ اگر تمہارے ہاتھ میں قرآن ہوگا تو تم راہ راست سے بھٹک نہیں سکتے ہو، اس لیے کہ قرآن الہی اللہ کے اس کلام، اللہ کے کلام کی ہے جس میں ایک بڑی کھلی ہوئی نشانیاں رکھ دی ہیں، اللہ نے ساری کائنات اکھٹا کر دی ہے۔ تم جتنا قرآن پڑھتے جاؤ گے اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے جاؤ گے، اس کا عرفان ہوتا چلا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں ہر خشک و تر موجود ہے، مگر قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ ہمیں اہل بیت سے رابطہ کرنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اسلام جاتے جاتے یہ کہہ کے گئے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری عطرت ہے، میرے اہل بیت ہیں۔ جب تک ان سے وابستہ رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ قرآن سے بھی رشتہ جوڑے رہنا ہے، اہل بیت سے بھی رشتہ جوڑے رہنا ہے، اس لیے کہ ہمیں پل صراط سے گزرنا ہے۔ اگر انسان کا بیلنس بگڑ جائے گا تو وہ پل صراط سے گر بھی سکتا ہے۔ میں ایک مثال کے ذریعے بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک روڈ پر ایک بچہ ہے جو دو باس لگائے ہوئے ہے، ایک بالکل باریک سی رسی ہے، اس پر چل رہا ہے، لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو مزہ لے رہے ہیں، لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کس طریقے سے وہ چل رہا ہے۔ تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے چلنے کو نہ دیکھیے بلکہ اس کے ہاتھوں کے بیلنس کو دیکھیے کہ وہ کس طریقے سے بیلنس کو بنائے ہوئے ہے۔ اگر اس کا بیلنس بگڑ جائے گا تو وہ وہیں پر گر جائے گا۔ اسی طریقے سے پل صراط ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اس پر سے ہمیں اور آپ کو گزرنا ہے۔ تو اگر ہمارا بیلنس بگڑ جائے گا تو کس طریقے سے گزریں گے؟ اسی لیے رسول بیلنس بتا کے جا رہے ہیں کہ اگر چاہتے کہ اس پل صراط سے گزر جاؤ تو ایک ہاتھ میں دامن قرآن بھی ہونا چاہیے، ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہونا چاہیے، تاکہ بیلنس بگڑنے نہ پائے۔ ایک ہاتھ میں قرآن سامت ہو، دوسرے ہاتھ میں قرآن ناطق ہو۔ اور اس مہینے میں جو رمضان کا مہینہ ہے، اتنی برکتوں اتنی رحمتوں کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں دو عیدیں بھی ہیں۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں شاید میری بات واضح ہو جائے کہ دو عیدیں ہیں۔ آنے والی تاریخیں وہ ہیں کہ جس میں قرآن ناطق کا بھی نزول ہے اور قرآن صامت کا بھی نزول ہو رہا ہے، یعنی قرآن کا بھی نزول ہے اور امام حسن کی ولادت کی بھی تاریخ آ رہی ہے، یعنی دو نزول ہیں۔ لہٰذا اب اگر ہمارا کردار نہیں سنور سکتا تو پھر ہم کس مہینے میں کردار کو سنواریں گے؟ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ ہم جب تک جئیں انہی کی محبت پر جیتے رہیں، جب موت آئے تو انہی کی محبت پر موت آ جائے، اور اس مہینے میں ہم سب کو اللہ زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، کیونکہ ہم بہت خاطی بندے ہیں، ہم اس کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں، مگر اے معبود تو اس سے دعاؤں میں دعا یہ ہے کہ ہماری اس قلیل عبادت کو قصیر سمجھ کے قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع